السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل روحانی راز اسلامک ورڈز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ احمد بن حنبل کی چیخ نکل گئی، دھاڑ مار کے کھڑے ہو گئے کہ اللہ والی مسئلہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ تمہارا بھائی کون ہے؟ اگر اتنا اللہ اکبر، اتنی بزرگی والی، اتنی تقوی والی، اتنی پاکیزگی، اتنی نفاست والی، حلال جاننے والی، اتنی عظیم بہن، تمہارا بھائی کتنا عظیم ہوگا؟ اللہ اکبر۔ رو کے کہنے لگی تجھے کیا بتائیں، ہمارا بھائی وقت کا بشر حافی رحمت اللہ علیہ ہے۔ میں دسمبر کے مہینے میں ان کی قبر پہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ میرے عزیز و حاضر ہوا۔ بغداد شہر کے اندر یقین جانو اتنا سکون مل رہا تھا حضرت کی قبر کے پاس جیسے بیٹا ماں کی گود کے اندر آ گیا ہو۔ کتنی رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی راتیں آئیں، کتنی نماز کے سجدے ہم نے کر لیے، صلاۃ التسبیح میں کسر نہ چھوڑی، فرض نمازوں میں کسر نہ چھوڑی، سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں، صدقے خیرات کر رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو زندگی کے 50 سال گزر گئے، ہمارے اندر تبدیلی کوئی نہیں آئی۔ اگر 12 سال کی عمر میں داڑھی کٹی تھی تو 70 سال ہو گئے، اسرا چل رہا ہے۔ یہ تو مالک کائنات کی مہربانی مانگو۔ اگر تم ایک مرتبہ اس قمیض کے اوپر اس طرح کوئی ریزر چلاؤ گے، دوسری مرتبہ ریسے بکھر جائیں گے، دھاگے بکھر جائیں گے، کپڑوں میں سوراخ ہو جائے گا، قمیض بیکار ہو جائے گی۔ یہ تو اس مالک کا احسان ہے، پتہ نہیں مہربانی فرما کر کون سی چمڑی لگا دی جس کو گھسا کے 50 سال گزر گئے، آج بھی اللہ نے چہرے کا حسن برقرار رکھا ہوا ہے۔ ابھی آپ میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے۔ اس وقت رب آ رہا ہے، خشیت الہی کی وجہ سے دل بھی دھڑک رہا ہے، آنکھ میں آنسو آ رہا ہے، لیکن محترم مکرم دوستو بزرگو، جب یہاں سے نکلیں گے 4 قدم کے فاصلے پہ خدا بھی بھول جائے گا، مصطفیٰ بھی بھول جائے گا۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا وقت کا بہت بڑے شرابی ہوا کرتے تھے، لیکن پروردگار عالم نے ہدایت کا نور ان پہ اتار دیا۔ اتنے شراب کے نشے میں مست رہا کرتے تھے، اپنے پرائے کی خبر نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک دن بغداد کے چوک میں شراب پی کے لیٹے ہوئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، حضرت معروف حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، یہ خالو بھانجے ہیں، دونوں کی قبروں پہ میں حاضر ہو کے آیا، دونوں کی قبریں اکٹھی بنی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے پیر حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، یہ خالو اور بھانجا دوڑے معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت جی خدا کا ایک بندہ بغداد کے چوک میں شراب پی کے لیٹا ہوا ہے، اس کا عیب دنیا کے اوپر ظاہر ہو رہا ہے، دنیا اس کے منہ پر تھو کر کے جا رہی ہے۔ اے اللہ والوں اگر حکم کرو تو ٹانگیں بائیں توڑ کے آ جائے، اے اللہ والوں حکم کرو تو اس کے گھر والوں کو جا کے کہہ کے آ جائے۔ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کا تعلق اللہ کے ذات مضبوط تھا، آپ فوراً اٹھے، فرمایا میرا پانی کا لوٹا لے کے آ جا، میرا ڈنڈا بھی ساتھ لے کے آ جا۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ابھی ڈنڈا برسے گا، پانی کے لوٹے سے اللہ اکبر ڈنڈے مار کے اپنے ہاتھ دھوئیں گے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، جنید بغدادی، سری سکتی رحمت اللہ علیہ یہ تشریف لے گئے اور جا کے دیکھا بشر حافی رحمت اللہ علیہ شراب کے نشے میں دھت لیتے ہیں، شراب کی بوتل آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ نے پانی کا لوٹا لے لیا اور لوٹا لینے کے بعد فرمایا جلدی کر۔ اللہ اکبر۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا منہ سیدھا کیا اور اچھی طرح آپ کا منہ دلوا دیا، آپ کے ہاتھ پیر دلوا دیے، جو آپ کے سر پہ مٹی لگی تھی، چہرے پہ مٹی لگی تھی، ہاتھوں سے مل کے دھو دیا اور شراب کی بوتل اٹھا کے پھینک دی۔ لوگوں سے کہنے لگے اے لوگوں، میں نے اس لیے اس کا منہ دھو دیا کہ بندے کا عیب بندوں پہ ظاہر نہ ہو جائے، اگر یہ معافی مانگ لے خدا معاف کر دے گا، لیکن دنیا سے معاف کوئی نہیں کرے گی، اس لیے میں نے اس کے عیب کو چھپا دیا۔ لیکن اللہ نہ کرے یا تو بازار کے اندر تماشا ہو جائے، بازار کے اندر لڑائی ہو جائے، گھر کے اندر لڑائی ہو جائے، بھابی جھگڑنے لگے، سگا یار کو نہیں چھوڑتا، اس کی بھی ویڈیو بنا کے میرے عزیزوں نیٹ کے اوپر چڑھا دیتا ہے۔ مرنے کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے، دنیا کہتی میری مووی کیسے چلے گی جو فرشتے کندھوں پہ بیٹھ کے بنا رہے ہیں، جس طرح تو نے اللہ کے بندے کی مووی بنا دی، قیامت کے دن تیری مووی بنا کے ایسی چلا دی جائے گی۔ آج ہماری عبادتوں کا ہمیں مزہ کیوں نہیں ملتا؟ آج ہمارے سجدوں کا مزہ کیوں نہیں ملتا؟ آج روزے ریاستوں کا مزہ کیوں نہیں ملتا؟ میرے عزیزوں پورا رمضان کا مہینہ روزوں میں گزار دیا، تراویح میں گزار دیا، اعتکاف میں کیوں گزار دیا؟ رتی برابر وہ جانے اس کا خاندان ہے، اس نے جزا تو دی ہوگی، سزا سے بچایا ہوگا، لیکن میرے عزیزوں اس عبادت کا اظہار تیرے میرے چہرے پر نہ آیا، تیرے میرے معاملات پر نہ آیا، آپ کے میرے کاروبار پر نہ آیا، آپ کے میرے کردار پر نہ آیا، آپ کی میری حیا والی آنکھ کے اندر نہ آیا، آپ کے میرے حیا والے دل کے اندر نہ آیا، حیا والے دماغ کے اندر نہ آیا۔ کیا مجال تھی رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، جو چاند رات تھی، عید کی رات تھی، جو تمام رمضان کی راتوں کی سردار تھی، میں نے ساری رات موبائل میں گزار دی۔ میرے عزیزوں 10 دن کا اعتکاف بیٹھنے والوں کو عید کے دن فجر کی نماز کا سجدہ نصیب نہ ہوا۔
میں اس ٹیلر ماسٹر کو کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا اللہ سے معافی مانگ لے، جس نے پورا رمضان کا مہینہ جوڑے سی کر نہ اللہ کے بندوں کے لیے بنائے، ان جوڑوں کو پہن کر لوگ عید کی نماز پڑھ کے آئے، ہزاروں جوڑے سینے والے کو عید کی نماز نصیب کو ہی نہیں۔ چلیے اور کے لاکھوں نوجوانوں کو، لاکھوں بچیوں کو، ہزاروں بچیوں کو جوتا پہنانے والا کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے پہن کے جائیں گے، جوتا پہنانے والا سب کو عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہے، لیکن اس کی دکان میں کوئی ایسا جوتا نہیں جو اس کے پہر میں آئے اسے عیدگاہ کی طرف لے جائے۔ فروٹ بیچنے والا، چھوارے بیچنے والا، پھینیاں نکالنے والا، پھینیاں بیچنے والا، سوئیوں کا گھی بورا بنانے والا، چینی کا بورا بنا کے بیچ رہا ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، ناشتہ پانی کر کے جائیں گے، افطار کر کے جائیں گے، چنیور کے مسلمانوں کو گھی بورا کھلانے والے کو خود فجر کی نماز کا سجدہ ہی نصیب کوئی نہیں۔ ساری رات تیری میری امی، ساری رات تیری میری بھابھی، ساری رات آپ ہی میری گھر والی، آپ نے میرے کپڑے استری کرتی رہی، درو مرو کے جوڑے استری کرتی رہی، 3 جوڑے سلوا کے ہینگر کر دیے، پتہ نہیں کون سی دل میں بات آوے گی پہن کے جاویں گے، بچوں کے کپڑے بھی استری کر دیے، ٹوپیاں نکال کے رکھ دی، نئے ناڑے دار بن نکال کے رکھ دیے، نئی ٹوپیاں خوشبوئی نکال کے رکھ دی۔ یہ کیسی بدبختی ہے؟ ساری رات استری کر کے اپنوں کو پہنا کر عید کی نماز کے لیے بھیج دیا، خود گھر کے اندر 9 نفل کا سجدہ بھی نصیب کوئی نہیں۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ میرے عزیز و شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے منہ دھو دیا، فرمایا اور بغداد کے لوگوں، میں نے اس کے پاس سے شراب کی بوتل اس لیے پھینک دی تاکہ بندوں پر اس کا عیب نہ ظاہر ہو جائے۔ اللہ اکبر، دنیا معاف نہیں کرتی، خدا تو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی سے اپنی لٹھ لے لی، اپنی چھوٹی لے لی، آگے جا رہے ہیں۔ جنید بغدادی حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں، جب اپنی خانقاہ کے پاس پہنچے، مکان کے پاس پہنچے، پیچھے مڑ کے بشر حافی کی طرف دیکھا، دور پڑا ہوا تھا، آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگے کہ یا اللہ جو میرا کام تھا میں نے کر دیا، جو تیرا کام ہے تو وہ کر دے، جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، الہی میں نے پانی اس کا منہ دھو دیا، تو رحمت والے پانی سے اللہ اس کا دل دھو دے۔ اللہ اکبر، ابھی گھر ہی جا کے پہنچے تھے، ساری رات میرا عزیزو دن پریشانی میں گزر گیا، پتہ نہیں بشر حافی نے توبہ کی ہوگی کہ نہیں کی ہوگی، پتہ نہیں میری دعا نے عرش آسمانوں کو چیرا ہوگا کہ نہیں چیرا ہوگا، میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ رات کو بستر پہ آ کے لیٹے، ابھی آنکھ ہی لگی، اللہ پاک کی خامِ دارت ہو گئی، فرمایا او معروف کرخی تو نے میرے بندے کا چہرہ دھویا، میں نے رحمت والے پانی سے بندے کا دل دھو دیا ہے۔ اللہ اکبر، صبح اٹھے گا بشر حافی تجھے پہلے جیسا نہیں ملے گا، وقت کا ولی ملے گا، نہیں یقین آتا جا کے دیکھ لے، میں خانے میں نہیں بیٹھا بلکہ میرے گھر میں سجدے میں لیٹا ہوا ہے۔ حضرت معروف کرخی کی آنکھ کھلی، اللہ اللہ کرتے ننگے پیری مسجد کی طرف دوڑے اور دیکھا بشر حافی رحمت اللہ علیہ پہلی سب میں بیٹھے اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اے بشر یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ ہنس کے کہنے لگے میرے سے کیا پوچھتے ہیں، ابھی تو سارا کچھ خواب میں دے کے آ گیا ہے۔ کبھی ہم نے بھی سفید لباس پہننا سنت ہے، سرما لگانا سنت ہے، بال کاٹنا کنگھی کرنا سنت ہے، ٹوپی پگڑی پہننا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، سجے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، برتن میں مل کے ساتھ کھانا سنت ہے، پانی 3 سانسوں میں پینا سنت ہے، یہ ساری چیزیں بھی سنت ہیں۔ 2 گروہ میں لڑنے والوں میں صلح کروا دینا یہ بھی تو سنت ہے۔ آپس کے اندر لڑے ہوئے کی صلح کرا دی، آپس کے اندر میرا عزیزو بچھڑے ہوئے کو ملا دیا، بھائی سے بھائی کو ملا دیا، بہنوں کے ہاتھ سر پہ بھائیوں کا ہاتھ پھروا دیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ اتنا اونچا عمل ہے، جب تو زمین کے اوپر پکڑتا ہے آسمان کے سارے فرشتوں کو فخر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو ہم نے فخر کیا ابھی قربانی پہ، کہتے چنیوٹ کی منڈی میں جانور لینے کے لیے ہاتھ نہیں رکھنے دیا، کتنے کا بیڑا جی؟ 10 لاکھ روپے کا۔ اس کی جالر چیک کرو جی، اس کی کوہان چیک کرو جی، 6 لاکھ روپے کا جی۔ کیوں؟ میں اسے روزانہ 10 کلو دودھ پلاتا ہوں، پائیا بھی دام روزانہ اسے میں کھلاتا ہوں، میں اسے مکھن کا بیڑا کھلاتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا جانور کو کہا جی اجی جانور کے ساتھ جانور ہی بننا پڑتا ہے نا جی، دیکھنا جی میں نے 25-3 مہینے پہلے لیا تھا، اللہ اکبر کیا مجھے بس تھوڑی سی مزدوری دے دو، مولوی صاحب آپ بتاؤ آپ ہمارے اپنے کتنے کے لے کے جاؤ گے؟ میں نے کہا تو بتا کا 6.5 مانگ رہا ہوں، 25 دے دو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ 3 مہینے کے اندر تو 50,000 کا دودھ ہی پی کے چلا گیا۔ میں نے کہا تیری امی گھر کے اندر ہے؟ کہ جی۔ میں نے کہا زندہ ہے؟ کہ جی۔ میں نے کہا ابا گھر کے اندر ہے؟ جی۔ میں نے کہا زندہ ہے؟ جی۔ میں نے کہا جانور تیرے سے بعد میں لوں گا، پہلے مجھے اپنے گھر کے اندر لے جا۔ میں گھر کے اندر گیا، اما ابا بڈڑی بڈرا کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں نے کہا یہ بچہ جانوروں کو دودھ پلاتا ہے، کبھی اس نے تمہیں بھی دودھ پلایا؟
पिलाया, बादाम का घोटना गाय को खिलाता है, कभी इसने तुम्हें दूध पिलाया, कभी इसने तुम्हें एक बादाम की गिरियां छील छील के दी। कहते माँ बाप कहते हैं क्या बतलाएं, दूध तो दूर की बात है, बादाम तो दूर की बात है, ये तो रोटी भी मांगने से नहीं मिलती। रब्बे काबा की कसम है, ओए बदबख्ता, ओए ना समझा, जानवरों को दूध ना पिला, माँ बाप को दूध पिला, माँ बाप को बादाम खिला। ये ऐसा ऊंचा अमल है, जानवरों को दूध पिलावेगा हिसाब लिया जाएगा, माँ बाप को दूध का घूंट पिलाएगा, क़यामत के दिन अल्लाह तुझे मुझे जन्नत के मशरूब पिलाएगा। उलमा इकराम को अवाम उन्नास के सामने बात रखनी चाहिए। लोग कहते हैं शौक दा मुल्क कोई नहीं, तुझे जानवर खरीदने का शौक है, नमाज के सजदे का शौक कोई नहीं, रोजाना सलातुल तस्बीह पढ़ने का, रोजाना तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तुझे शौक कब आएगा? अपनी जिंदगी कामयाब बनाने का, इत्तबाए सुन्नत ताबेदार होने का, अल्लाह के हुक्मों का पाबंद होने का तुझे शौक कब आएगा? जानवर की शौक है, मौलवी साहब शौक का मुल्क कोई नहीं। चनियोट वालों जरा ईमानदारी से बताइयो, अगर मेरे अंदर 70,000 रुपए की शकत है, अगर 70,000 लाख की मेरे अंदर बर्दाश्त है, जब मेरे दरवाजे के साथ 10 लाख का जानवर आके बंधेगा, मुझे ईमानदारी से बताओ 70,000 का जानवर उसी खूंटे पे क्या मेरा बेटा बर्दाश्त करेगा? तुम्हारे शौक ने कई कई लोगों को कुर्बानी से मायूस करके रख दिया, तुम्हारे शौक ने कई लोगों को कुर्बानी से महरूम कर दिया। 7 लाख का जानवर, अल्लाह तुझे 50 लाख का लाने की तौफीक दे। 7 लाख का जानवर दरवाजे पे लाया, उसी मकान के साथ दूसरा दरवाजा था जिसके घर के अंदर बेटा बाप को कलप कलप के रो रहा था, पकड़ पकड़ के रो रहा था, बेटी भी रो रही थी, अब्बू जी ऐसा जानवर ला के दो, ऐसा जानवर ला के दो, हमें नहीं पता, हम रस्सी पकड़ के लेके जाएंगे, हम कहां से लेके आए। वो बाप मरता क्या ना करता, ख्वाहिशात पर अपने ईमान का सौदा करके जानवर लेके आया। रब्बे काबा की कसम है, जिस जानवर ने, जिस शौक ने लोगों को हराम और हलाल की तमीज से दूर कर दिया, ऐसा जानवर खुदा के दरबार में कोई कबूल नहीं। 7 लाख के 5 जानवर लेके आते, 7 लाख के 4 जानवर लेके आते। रब अकबर की कसम है, बोटी बोटी मोहल्ले में जाती, बोटी बोटी गरीबों के अंदर जाती, जिन घरों में साला साल सब्जी पकती, आज तेरे कुर्बानी के गोश्त की हंडिया उस घर के अंदर बुनती। रब अकबर की कसम है, अल्लाह गर्दन पर छुरी फेरने वाले को महरूम न करता, खाने वाले के थैले को भी अल्लाह नेमतों से भर देता। मदीने की गली है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं, दरवाजा किसका आया? अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दरवाजा आ गया। आपने यूं करके दरवाजा बजाया, दरवाजा बजाने के बाद अल्लाहु अकबर, अंदर से आवाज आई, कौन मेरे बुए पर आ गया? इस वक्त तो किसी के आने का वक्त नहीं। आपने फरमाया अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ओए लोगो, दो जहानों का सरदार तेरे दरवाजे पर आया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जनाब अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन दरवाजा खोला, कमली वाले बड़े अच्छे वक्त पर आए हो, आपका आना मेरे घर वालों के लिए, मेरे ईमान की तरक्की के लिए, मेरी दुनिया आखिरत की कामयाबी के लिए आपका आना मुबारक हो। कमली वाले आप तशरीफ ले आए। आपने फरमाया अबू सईद खुदरी बता, तुझे चाव किस बात का चढ़ गया, तुझे शौक किस बात का चढ़ गया? अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको बावर्ची खाने की तरफ ले गए, जो चूल्हे पे हंडिया चढ़ी थी, ढकना खोल के दिखाया, बकरी का गोश्त भुन रहा था, पक रहा था, खड़मा खड़मा मसाला था, और गरज करने लगे, कमली वाले मुझे पता है आपको भुना गोश्त पसंद है। आपने फरमाया हाँ, तभी तो कहूं कि तेरे मकान से हंडिया के भुनने की खुशबू क्यों आ रही थी? पता नहीं कितने दिन के भूखे होंगे, खाया पिया नहीं होगा। अल्लाह के नबी भूख लगी कहां, तब गोश्त में कसर रहेगी, 5-4 मिनट में दस्तरखान लगता है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हंडिया बना रहे हैं, चमचा चला रहे हैं, इतने में मदनी करीम अलैहिस्सलाम आ गए, हाथ से चमचा पकड़ के सालन में फेरना शुरू कर दिया। जब भुना हुआ सालन तैयार हो गया, खुशबू की लपटें नाक की नथों को क्रॉस करने लगी। आपने फरमाया अबू सईद खुदरी, तुझे तेरे मोहल्ले वालों का तो पता होगा, कई घर अमीरों के, कई घर गरीबों के, कितने यतीम तेरी गली में रहते हैं, कितनी बेवाएं तेरी गली में रहती हैं, कितने मिस्कीन तेरी गली में रहते हैं। अबू सईद खुदरी कहते हैं मुझे हंडिया भूल गई, मुझे गोश्त भूल गया। मैंने कहा कमली वाले सामने वाले दरवाजे से 4 दिन पहले जनाजा उठा, मरने वाला 3 यतीम बच्ची, एक बेवा को छोड़ के चला गया। पिछले दरवाजे से 7 वाले दरवाजे थे, महीना पहले जनाजा फलाने साहबी का उठा था, इधर भी गरीब है, इधर भी गरीब है। मैं गली से चल के आ रहा था, एक से पूछा आज तू झाड़ी पे क्यों नहीं गया? कहने लगा कहां से पैसा लगाऊं, मेरे पास छापी लगाने के लिए पैसा कोई नहीं। जब सारे घराने का हाल उंगली पे गिना दिया, आपने फरमाया अबू सईद खुदरी पे उठ के जल्दी खड़ा हो जा, जल्दी कर मुझे पानी का प्याला ला के भर के दे दे। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पानी का प्याला भर के लाए। आपने भुने हुए गोश्त में बर्तन में डाल दिया, पतला सा शोरबा किया, फरमाया और पानी का प्याला लेके आ जा। जब 2-3 प्याले पानी के डाल दिए, पतला पतला शोरबा हो गया। फरमाया अबू सईद खुदरी मैं तुझे सालन बर्तन में डाल के दूं,
فلانی غریب کے گھر دے آ، فلانی بیوہ کے گھر دے آ، فلانے یتیموں کے گھر دے آ۔ فرمایا میرے 10-12 پھیرے لگے، ہنڈیا ساری خالی ہو گئی، نیچے کا پیندا نظر آنے لگا۔ آپ نے بار بار پوچھا ابو سعید خدری کوئی رہ تو نہیں گیا؟ اچھی طرح یاد کر لے تیرے محلے میں کوئی بیوہ تو نہیں رہ گئی؟ عرض کرنے لگے کملی والے ساروں نے رج رج کے کھا لیا۔ آپ نے ہنڈیا چولہے سے اٹھائی، نیچے دسترخوان پہ رکھ لی، روٹی کا ٹکڑا توڑ دیا، لگما لگما جو زمین پہ جو پینڈے کے ساتھ سالن لگا تھا، ابو سعید خدری کھاتے کھاتے رونے لگ گئے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا ابو سعید خدری کس بات نے تجھے رلا دیا؟ کیا تیری ہنڈیا خالی ہو گئی؟ کیا تیرا گوشت غریب کھا گئے؟ کیا تیرے ہنڈیا کا سالن یتیم کھا گئے؟ یعنی اللہ کے نبی جو آپ نے کام کیا اس کا تو مجھے احساس ہی کوئی نہیں تھا۔ ابو سعید خدری کی منہ میں لقمہ، حضرت محمد عربی کے منہ میں لقمہ، دونوں لقمہ چباتے جاتے رو رہے جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ تیری ہنڈیا سے غریب کھا گئے، تیری ہنڈیا سے یتیم بیوہ کھا گئی۔ رب اکبر کی قسم ہے آج کے تیرے دسترخوان سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، خدا بھی راضی ہو گیا۔ آپ نے میں نے جانور ذبح کیے ہوں گے، بکرے ذبح کیے ہوں گے، بڑے بڑے بیل ذبح کیے ہوں گے، ایمانداری سے بتاؤ کیا ہمارا گوشت مستحقوں کو گیا؟ نہیں گیا۔ مجھے وہ مولوی صاحب دکھاؤ جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے جنہوں نے قربانی دے دی ان کے گھر گوشت بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنِ السَّبِیلِ، پہلا حق تیرے قریبیوں کا ہے۔ جانور کے گوشت کے 3 حصے کر لو، اللہ ایک رشتہ داروں کا، ایک غریبوں مسکینوں کا، ایک اپنی ذات کے لیے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا 1400 سال کے بعد گھر وغیرہ میں قربانی ہوگی، 4 بکرے ذبح ہوں گے، ایک بیڑا ذبح ہوگا؟ اے لوگو تم نے 1 کلو گوشت کی وجہ سے، اللہ اکبر، 1 کلو کی بوٹی کی وجہ سے تم نے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر دیا۔ بیچتے نہیں رشتہ داروں کے گھر گوشت؟ غریبوں میں بانٹاؤ، غریبوں میں بانٹاؤ۔ تمہیں چنیوٹ میں غریب نظر آیا، بیوہ پھپھی نظر نہیں آئی؟ 5 بچوں کی ماں تمہیں بیوہ خالہ نظر نہیں آئی؟ غریبوں کے دو جی، غریبوں کے دو، پڑوسیوں کا کوئی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑوسیوں کے حق کے بارے میں اللہ کا پیغام لے کے آئے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا ایک دن تو جبرائیل علیہ السلام اتنی مرتبہ آیا، مجھے ڈر لگ گیا کہیں وراثت میں سے پڑوسی کو حصہ نہ دینا پڑ جائے۔ نہ تو کوئی برف نہیں دیتا، یہی وجہ ہے نمازیں اوپر جا کے واپس آ جاتی۔ ہمارے اندر اللہ اکبر برداشت سنانے کا مادہ ہے، اور برداشت ہونا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے، سننی چاہیے۔ اگر یہ مادہ کسی دوسرے کے اندر ہے تو تیرے میرے اندر کوئی نہیں۔ باپ کو تو تڑاک کر کے جواب دیتا ہے، وہاں برداشت کیوں نہیں کرتا؟ ماں کو گھور کے دکھاتا ہے، برداشت کیوں نہیں کرتا؟ بیوی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے، بات کا جواب جوتے سے دیتا ہے، وہاں تو کیوں نہیں برداشت کرتا؟ اے لوگوں مسئلہ سن کے چلے جاؤ، اللہ اکبر۔ آج میں تو بڑا تمہیں مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا، الہ العالمین تیری ناراضگی کا کیسے پتہ لگے گا؟ تیرے راضی ہونے کا کیسے پتہ لگے گا؟ اے مالک کائنات تو بندوں سے راضی ہے کیسے پتہ لگے گا؟ تو اپنے بندوں سے ناراض ہے، میرے سے ناراض ہے کیسے پتہ لگے گا؟ فرمایا گھر کے اندر تیرا باپ ہے کجی ہے، فرمایا اگر تیرا باپ تیرے سے راضی تو خدا بھی تیرے سے راضی، اگر تیرا باپ تیرے سے ناراض ہے تو عرش والا رب بھی تیرے سے ناراض ہے۔ امت کے نوجوانوں ہم مجرم ہیں، ہم نے اپنے باپ کو بڑھاپے میں رلایا، ہمارے سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ اپنے باپ کے ارمانوں کا قاتل ہم ہیں، اللہ اکبر۔ ہم نے بڑھاپے میں ماں کو رول کے رکھ دیا، ماں کو کنگھی کے قابل نہ چھوڑا، ماں کو صاف کپڑے کے قابل نہ چھوڑا۔ یہ بہنوں کے گھر اپنی بیٹیوں کے گھر زندگی کس حد سے پوری کر رہی ہے؟ جوان 4 5 بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں احساس ہی کوئی نہیں، خیال ہی کوئی نہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے مرنا ہے۔ اور میرے ویرو لوڈ شیڈنگ یا ادب پر تول حملے کرتی ہے، چنیوٹ کے اندر سولر لگا لو بیکار ہے، چنیوٹ کے اندر UPS لگا لو بیکار ہے، بیٹری سسٹم کر لو بیکار ہے، جنریٹر لگا لو بیکار ہے۔ کبھی گیس ہے جنریٹر کوئی نہیں، کبھی جنریٹر ہے تو گیس کوئی نہیں، کبھی بجلی ہے تو پنکھا کوئی نہیں، پنکھا ہے تو AC پنکھا ہے تو بجلی کوئی نہیں، یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ اگر بند کمرے کے اندر رات کو سوئے، رات کو 1 بجے بجلی چلی گئی، فوراً کیا کرو گے؟ قمیض اتار دو گے، کھڑکیاں کھول دو گے، دروازے بند کر دو گے، اٹھ کے بیٹھ جاؤ گے، اجی گرمی ہے اور کیا کر لیں گے؟ اللہ غنی، گھر سے باہر نکل کے تھلے پہ آ کے بیٹھ جائیں گے، کھڑے پہ بیٹھ جائیں گے، ٹھنڈا پانی اپنے اوپر پھینک لیں گے، 4 گھنٹے بعد لائٹ آ گئی، پھر سکون آ جائے گا۔ ایک کمرہ تیرے مکان کا، ایک کمرہ تیری قبر کا۔ رب کعبہ کی قسم یا تو اٹھ بھی بیٹھا ہے، یا تو کروٹ بھی بدل لی، یا تو ٹھنڈی ٹھنڈی سانس بھی لے لی، یا تو پانی بھی پی لیا، یا تو میرا عزیزو نکل کے باہر آ گیا۔ جس مکان میں تیرے میرے رشتہ دار مجھے چھوڑ کے جائیں گے، میری امی چھوڑ کے جائے گی، میرے ابو چھوڑ کے جائیں گے، میرے خاندان والے چھوڑ کے جائیں گے، یہ وہ مکان ہے رب اکبر کی قسم سیدھا ہونے کی اجازت نہیں، کروٹ لینے کی اجازت نہیں ہے، اٹھ کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ گھر کے اندر کروٹ سے لیٹا کمر درد بھی سیدھا ہو گیا، سیدھا درد ہوا تو مدعا ہو کے لیٹ گیا، قبر کے اندر سیدھا تو سیدھا لیٹا رہے گا۔
گا, کروٹ بدلنے کی اجازت نہیں ملے گی, بستر میں کوئی نہیں, پنکھے کا انتظام کوئی نہیں, سولر اے سی کا انتظام کوئی نہیں, روشنی کا انتظام کوئی نہیں. خدا کے واسطے عافیت مانگ لے. قبر کے اندھیرے کو دیکھ کر کملی والا بھی رو دیا. قبر کے اندھیرے کو دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر بھی کہنے لگا کاش میں کوئی پرندوں میں چڑیا ہی ہوتا. حضرت عمر کہنے لگے کاش میں کوئی گھاس کا تلکا ہی ہوتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 82 سال کی عمر کا, جس کا یوم شہادت 18 ذی الحج کو گزرا. مسلمانوں اللہ اکبر, آج سے 1400 سال پہلے جسے بے دردی سے شہید کر دیا گیا, نبی کا دوہرا داماد ہے. اللہ اکبر. جب نبی نے جیسے عشرہ کے موقع پہ چندہ مانگ لیا, 800 اونٹوں کا 800 دعائیں ساز و سامان کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دے دیے. اللہ اکبر. آپ نے پھر مانگا ہے کوئی دے, ابھی 200 کا باقی رہ گیا. حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے اپنے خصوں میں ہاتھ ڈال لیا, میرے خصے میں درم و دینار نہ نکلا. میں نے اپنے گھر میں جھانتی مار کے دیکھ لیا, میری تجوری میں کوئی پیسہ نہ نکلا. میں خاموش ہو کے حضور کی مجلس میں بیٹھ گیا. صدیق گھر کا برتن ساز و سامان لے آئے, حضرت عمر سارا ساز و سامان لے آئے. 800 کا 800 اونٹوں ساز و سامان کے میں نے دے دیے. حضور نے فرمایا ابھی 200 اور چاہیے. اللہ اکبر. جب نبی نے چوتھی مرتبہ اعلان کیا ہے کوئی مسلمانوں کے لیے چندہ دے دے, اللہ اکبر. بلال کہنے لگے میرا کلیجہ پھٹ گیا, ایسا لگا جس طرح میرے گربان کو کس نے پھاڑ کے رکھ دیا. خدا کا نبی مانگی ٹوٹ نہیں رہا. میں اٹھ کے کھڑا ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ پورے 1000 کے لشکر کا عثمان انتظام کرے گا. جو چاندی تھی, جو سونا تھا, جو درم و دینار تھا, میں نے سارا رسول اللہ کی جھولی میں لا کے رکھ دیا. میرا بھی وہ 1 کلو ہوگا, 2 کلو ہوگا, 4 کلو ہوگا, 5 کلو ہوگا. علماء اکرام نے دور جدید کے اندر کیلکولیٹر کر کے دیکھا, جو 1400 سال پہلے عثمان نے نبی کے قدموں میں مال نچھاور کر کے دیا تھا, آج کے دور کے اندر اس کی قیمت 3.5 ارب روپے بنتی ہے. 3.5 ارب روپے اس دور میں عثمان نے دیا تھا. کوئی اہل اللہ کے قبرستان پہ فخر کرے گا, کوئی کہے گا جی میری اپنے کی قبر فلانی ولی کے ساتھ بنی, کوئی فخر کرے گا میری قبر فلانی بنی. وہ کتنے مقدروں والا ہوگا جس کی قبر جنت البقیع میں صحابہ کے قدموں میں بنی ہے. اللہ اکبر. بھائی فاطمہ کہاں سو رہی ہے؟ جنت البقیع میں. حضرت عباس کا آرام کر رہا ہے جنت البقیع میں. حضرت حسن کا آرام کر رہا ہے جنت البقیع میں. اللہ اکبر. نبی کی 9 حرم ہے. سیدہ عائشہ حفصہ کہاں آرام کر رہی ہیں؟ جنت البقیع میں. حلیمہ سعدیہ کا آرام کر رہی ہے جنت البقیع میں. 10,000 صحابہ کا آرام کر رہے ہیں جنت البقیع میں. جاؤ 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 میرے عزیزو, جاؤ مدینے کی میونسپل کمیٹی میں چلے جاؤ اور پوچھو یہ جنت البقیع کی جگہ کس کی تھی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے سے بار پھیرا مار کے آئے, راستے میں جناب عثمان غنی مل گئے. عرض کیا رسول اللہ کہاں کو چلے تھے؟ آپ نے فرمایا عثمان میں ادھر گیا تھا, مجھے ایک زمین کا ٹکڑا بڑا اچھا لگا. رحمت والے نبی کہاں؟ فرمایا ادھر ہے, آپ چلیے میں بھی آ رہا ہوں. اللہ اکبر. اس کے مالک کے پاس گئے, اس زمین کے ٹکڑے کی قیمت دے کے وہ زمین کا ٹکڑا خرید لیا. آپ نے فرمایا رحمت والے نبی کے پاس آ گئے, یا رسول اللہ یہ چیز آپ نے پسند کی, کیسے ہو سکتا ہے عثمان کے ہوتے تیرے قدموں میں نہ آئے؟ کیا وہ زمین میں نے آپ کے نام کر دی؟ آپ نے فرمایا میں نے مسلمانوں کے نام کر دی. مسلمانوں کے پاس قبرستان کی جگہ کوئی نہیں. آج میرا عزیزو جنت البقیع کا قبرستان جو آباد ہے یہ بھی عثمان غنی کے پیسوں کی خریدی ہوئی زمین پہ بنا ہوا ہے. ڈولیاں 2 ہیں مولانا, ڈولیاں 2 ہیں. اللہ, ڈولی بھی مقدروں والی, ڈولی میں بیٹھنے والی بھی مقدروں والی, جس کا نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ایک ڈولی میں بیٹھ کے علی کے گھر گئی, ایک ڈولی میں بیٹھ کے قبرستان اللہ کے پاس گئی. یہ دونوں ڈولیاں دینے والا کون تھا؟ یہ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کہاں تم صحابہ کو جدا کرو گے؟ لعنت کے مارو, خدا تمہارا بیڑا غرق کر کے رکھ دے. بھائی ایمان تمہیں صحابہ کے علاوہ کو ملتا کوئی نہیں. محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے, بعد حکومت سے پرزور ادب کے دائرے میں رہ کے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را چھوٹی کرسی سے لے کے بڑی کرسی تک پر بیٹھنے والا اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے. ایسا لٹریچر, ایسی چاکنگ, دیوار چاکنگ, ایسا موبائل کے اوپر کوئی سٹیٹس لگانا صحابہ کے خلاف, ازواج مطہرات نبی کی بنات کے خلاف, جس سے اربوں لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ایسی چیزوں کو تمہیں فی الفور بند کرنا پڑے گا, اور ایسے لوگوں کو جس لیڈرز کو عام کرتے ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچانا پڑے گا. وگرنہ ہم قانون ہاتھ میں لیتے نہیں, لیکن صحابہ کی محبت کی شمع ہمارے ہاتھ کے اندر ہے. پھر ہم نہیں دیکھتے کسی کا گھر جل جائے یا کسی کا گھر بچ جائے. خدا را تم خوف خدا کرو. ٹھیک ہے محرم الحرام ادب و عقیدت کے ساتھ مناؤ, ہم بھی مناتے ہیں الحمدللہ. ہمارے چنوٹ کے اندر 4 روزہ پروگرام ہوتا ہے, اور حضرت حسین کی سیرت صورت ازواج مطہرات اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر روشنی ڈالی جاتی ہے. آؤ ہم بھی دعوت دیتے ہیں. اللہ کی قسم نہ کوئی خون تمہیں نظر آئے گا, نہ پتھر روڑا نظر آئے گا. ہم مساوات اور ہمدردی کا سبق دیتے ہیں, اور یہی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر امن و امان ہو جائے, پوری دنیا کے اندر اسلامی بھائی چارگی ہو جائے, پوری دنیا کے اندر ختم نبوت کی بھی تحفظ ہو جائے, صحابہ کرام اہل بیت کی عزتوں کا بھی تحفظ ہو جائے. کیا یہ ہمارا مطالبہ جائز ہے کہ نہیں ہے میرے عزیز؟ ان کے گلے کرتے ہو جن کا ہر قدم بقدم اسلام پر جن کا احسان ہے.
کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے تبوک کے موقع پر جب میرے گھر والے نے چندہ مانگا، چندہ مانگنے والا کون تھا؟ میرے گھر میں چندہ مانگنے والا میرا گھر والا، چندہ دیکھنے والا میرا ابا، کہ ایسے دو سچے یار ہیں، ان دونوں کی یاری اتنی پکی ہے کہ ان دونوں کی یاری پہ عرش والا بھی فخر کرتا ہے، ان دونوں کی یاری پہ آسمان والا بھی فخر کرتا ہے، ان دونوں کی یاری کے گیت ساتوں آسمان پر گائے جاتے ہیں۔ کون؟ میرے عزیزو، آج آپ سے میرے سے چندہ مانگا جائے گا، کوئی 5000 لکھوائے گا، کوئی 10,000 لکھوائے گا، مجھے وہ سخی دکھاؤ جو اپنے گھر کے برتن بھانڈے بھی اٹھا کے لے آیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جب سارے گھر کا ساز و سامان اٹھا کے لے آئے، گھر کے اندر کچھ نہ بچا، پھر روتے آگے، بیٹی کیا کروں؟ وہ بار بار سوال کر رہے ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اما کہتی میں دیکھ رہی تھی آپ نے اپنے سر سے پگڑی اتاری۔ سننا، آئے سخیص کو کہتے ہیں، سخیص کو نہیں کہتے، اللہ کو پر جنوٹ کو بھی دیکھ دیکھ کے دیتا ہے، اور اللہ کو دینے سے پہلے کہتا ہے ہونا بھی بوئے تھے کس نو گلی کوئی نہ جا جا، پر میں خبردار جھڑک کے کسی پر جاتی کر کے اپنی سخاوت کو ختم مت کرو۔ سیدنا صدیق اکبر گھر کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا ابا روتا کیوں ہے؟ جو تیرے پاس تھا تو نے سارے کا سارا دے دیا۔ کہنے لگے نہیں بیٹے حضور مانگ رہے ہیں، ہمیں نیچے نگاہ کرتے شرم آ رہی ہے، ابا کیا کرے گا؟ اللہ مگر اما عائشہ کہتی میں گواہ، میں گواہ، میں گواہ۔ میرے ابے نے سر سے پگڑی اتار کے زمین پہ رکھ دی، اس پگڑی میں میرے ابے نے اپنے پیر کے جوتے بھی رکھ دیے۔ میرا ابا اوٹ میں چلا گیا، اپنے تن کا کرتا تہمد اتار کے ٹاٹ کا لباس پہن کے آیا، تو پیمد والا کرتا تہمد بھی گٹھڑی میں باندھ دی۔ میرے ابا نے وہ گٹھڑی سنبھالی، گھر سے باہر نکلے، اپنے ابا کی حالت دیکھ کے رونے لگی، ٹاٹ لپیٹ کے جا رہا ہے، ننگے پیر جا رہا ہے۔ پھر میرا ابا دروازے سے باہر جا کے واپس آیا، میں نے کہا اب کیا بچا؟ ابا تیرے تو جوتیاں بھی کوئی نہ بچی۔ میں عائشہ ایک چیز گھر کے اندر رہ گئی۔ میں نے کہا کیا؟ ابا باورچی خانے کی طرف گیا، روٹیاں پکانے والا توا اٹھا کے لے آیا، میری چیخ نکل گئی۔ میں نے کہا ابا توے کا کیا کرے گا؟ فرمایا جس مسلمان کے پاس آٹا ہوگا روٹی پکانے کے لیے توا نہیں ہوگا، اس کے ابو بکر کا توا اس کے کام آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عمر گھر کا آٹا سامان لے کے آئے، کملی والے کھڑے نہ ہوئے۔ عثمان غنی 1000 کے لشکر کا سامان لے کے آئے، حضور کھڑے نہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کے ہاتھ میں جب آپ نے روٹی کا توا دیکھا اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر توا لے کے آئے، نبوت نے ابو بکر کے گھر کا توا ہاتھ میں لے لیا اور فرمایا ابو بکر یہ توا کیوں لے کے آیا؟ یا رسول اللہ مجاہد جہاد کریں گے، تلوار چلائیں گے، انہیں بھوک لگے گی کہ ان کے لیے روٹی پکائے، انہیں کہ ابو بکر کے توے پہ روٹی پکا لے تاکہ میرا بھی حصہ شامل ہو جائے گا۔ حضور روتے روتے ہنسنے لگ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس لیے سے کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ فرمایا اے ابو بکر میں نہیں ہنسا، مجھے جبرائیل نے ہنسا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساتویں آسمان سے دوڑتا ہوا آیا، اے ابو بکر تیرے توے کو دیکھ کر پروردگار عالم بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ کلمر کے ڈھل اولاد بھی ماری حضور تو سوچا ذرا نہ آزمایا صدیق نے سب کچھ دے دیا۔ احسان ہے میرے چار صحابہ کے ہمارے پر، ان کی عزت کا دفاع نہیں کر سکتے، کم سے کم اپنے بچوں کے نام تو صحابہ کے نام پر رکھ لو کہ یہ بھی تمہیں حکومت منع کرتی ہے۔ اپنے بیٹے کا نام نیت کر، نوجوان میں نام گناتا رہوں، خدا تجھے توفیق دے، اللہ تجھے دودھ پوت والا، اللہ تجھے 10 4 5 بیٹے دے۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہنا انشاءاللہ میں اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھوں گا، میں اپنے بیٹے کا نام عمر رکھوں گا، دونوں ہاتھ کر کے میں اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھوں گا، میں اپنے بیٹے کا نام علی رکھوں گا، حسن حسین رکھوں گا، معاویہ رکھوں گا۔ کہہ دو انشاءاللہ میں اپنے بیٹے کا نام معاویہ، تو میں اپنے بیٹے کا نام کیا رکھوں گا؟ معاویہ رکھوں گا۔ میں اپنے بیٹے کا نام بلکہ محمد معاویہ رکھوں گا، بلکہ میں اپنے بیٹے کا نام علی معاویہ رکھوں گا، میں اپنے بیٹے کا نام صدیق معاویہ رکھوں گا، میں اپنے بیٹے کا نام عمر معاویہ رکھوں گا۔ رب اکبر کی قسم ہے جہاں نبی کے 2 دلیر جمع ہو گئے، اسلام بھی بھاگ جائے گا، اسلام پر بھوکنے والا بھی بھاگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ مجھے توفیق دے، نہ کرنا، اللہ مجھے توفیق دے، اللہ مجھے بیٹی دے تو نام میں زینب رکھوں گا، اللہ مجھے 4 بیٹیاں دے، میں زینب رکھوں، ام کلثوم فاطمہ رکھوں گا۔ کہہ دو دونوں ہاتھ کر کے انشاءاللہ۔ کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر۔ اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیجئے۔ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ عید کا دن ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی مدنی کریم علیہ السلام عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلے۔ عید کی نماز اماں نے بوے تھے، ہونک ماری، تھوک ماری، پیچھے مڑ کے دیکھا اماں عائشہ کھڑی ہیں۔ اللہ اللہ۔ اما عائشہ تجھے رسول اللہ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ۔ اما عائشہ جب پیار آیا کرتا، جب حضور پیار لاڑ تیرے سے کیا کرتے، تجھے کیا کہا کرتے؟ ماں بھی چوڑی ہو گئی، کہنے لگی حضور مجھے آشو کہا کرتے، عائشہ بھی کہا کرتے، آشو کہہ کے پکارا کرتے، کبھی کہتے میری ہمیرا، کبھی کہتے میری آشو ادھر آ جا۔ اما عائشہ کہتی دونوں روٹی کھایا کرتے، ہڈی والی بوٹی میں اٹھاتی، مجھے ہڈی والی بوٹی کھانے کا شوق تھا، میں اٹھا کے چر کر کے یوں بوٹی نوچ دی اور میں ہڈی زمین پہ رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، ہم بھی حضور کا جھوٹا پینے کی خواہش رکھتے ہیں، سارے
حضور کا جھوٹا پینے کی خواہش رکھتے ہیں. اللہ اکبر, کاش ہم ہوتے تو حضور کا جھوٹا کھاتے پیتے. آپ فرماتی میں ہڈی دسترخوان پہ رکھتی, رحمت والا نبی ہڈی اٹھا لیتا اور مجھے دکھا دکھا کے تیرے دانت یہاں لگے ہیں, ویسے ایسی بوٹی نوچا کرتے. فرمایا میں پانی کا گھونٹ بھی لیتی, پیالہ اٹھا لیتے, گھماتے, جہاں سے کنارے سے پانی ٹپکتا وہیں منہ لگا کے پانی پی لیا کرتے. اللہ اکبر. دنیا والوں کو بتا دیا ہم اللہ کے نبی ضرور ہیں, امت کے رہبر رہنما ضرور ہیں, لیکن بیوی کے شوہر بھی ضرور ہیں, بچوں کے باپ بھی ضرور ہیں, بہنوں کے بھائی بھی ضرور ہیں, ماؤں کے بیٹے بھی ضرور ہیں, میرا بھی باپ ہے. رب اکبر کی قسم ہے, نبی صرف نماز کے سجدے کرانے نہیں آیا بلکہ کردار بھی سمجھانے کے لیے, اخلاق بھی بتانے کے لیے, گھریلو زندگی بتانے کے لیے آیا ہے. آؤ آؤ چلے اٹھے مسلمانوں, تمہارے گھر میں اسلامی کتابیں بہت سارا پڑھی ہوں گی. اپنے گھر کے اندر سیرت عائشہ لے کے آؤ, اپنے گھر کے اندر سیرت فاطمہ لے کے آؤ, اپنے گھر میں سیرت ہاجرہ اور سارہ لے کے آؤ, اپنے گھر کے اندر سیرت ابراہیم اسماعیل لے کے آؤ, اپنے گھر کے اندر سیرت ابوبکر عمر عثمان غنی لے کے آؤ, علی لے کے آؤ, اپنے گھر کے اندر سیرت زینب رقیہ ام کلثوم لے کے آؤ. ایک مرتبہ تیری میری بچی کی کتاب پڑھ گئی, اللہ کی قسم زینب والے کردار کو اس نے اپنا لیا تو اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرا عزیزو, اس کے پردے پر بھی خدا کا سلام آئے گا, اس کی عزت پر بھی آسمان والے کا تیرے میرے پر سلام آئے گا. حضور کہاں جا رہے ہیں؟ عید کی نماز کے لیے. کملی والے گھر کے اندر کچھ کھانے کو ہے ہی کوئی نہیں. آج تجھے کیا ضرورت پڑے گی کھانے کی؟ اللہ کے نبی اپنے لیے نہیں, آج میں امت کی ماں ہوں, غریب بھی میرے بیڑے پہ آئیں گے, کوئی کھجور مانگے گا, کوئی عیدی مانگے گا, کوئی پیسہ مانگے گا, یتیم بھی میرے دروازے پہ آئیں گے. حضور نے فرمایا صاحب میرے پاس تو ایک دھیلا بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. خدا کا نبی سر نیچے کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. عید کی نماز کے بعد اگر تشریف لائے, چولہے پہ ہنڈیاں بھی چڑھی ہوئی ہے, دسترخوان بھی لگا ہوا, اماں کے دورے, اماں کے ارد گرد تین چھوٹے چھوٹے بچے کو عیدی لے کے جا رہا, کچھ لے کے جا رہا. آپ نے اجرے کا پردہ ہٹایا, عائشہ یہ وہی گھر ہے جس گھر میں سے میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا. جی جی. عائشہ تو کہہ رہی تھی کھجور کوئی نہیں, ستو کوئی نہیں, آٹا کوئی نہیں. عائشہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر. ماں عائشہ کی اکھیوں کے ہنجو نکلنے لگے, کہنے لگی یا رسول اللہ, آپ جب گئے تھے پیچھے عثمان تیرا داماد آ گیا تھا اور کہا تھا اماں بتا کس چیز کی ضرورت ہے. جب میں نے دکھڑا سنایا, عثمان اپنے گھر گیا, 9 اونٹوں پر سارا گھر کا راشن لے کے آیا, 9 ازواج مطہرات کے گھر کے دروازے کے اوپر ایک ایک اونٹ لا کے باندھ دیا. اماں جی کھاؤ پیو, خود بھی کھاؤ, دوسروں کو کھلاؤ. حضور نے دسترخوان دیکھا, اکھیاں چھلک پڑی, جنکیوں کے ساتھ رونے لگے. وہی دعا منوت والا دامن پھیلا لیا, یا رحمان سہل حساب علی العثمان. اے اللہ تیرے نبی کے گھر جس نے آج کھانا بھیجا, قیامت کے دن اس کا حساب بھی آسان فرما دینا. علماء کرام فرماتے ہیں مالداروں کا قیامت کے دن حساب ہوگا, سب سے سستا آسان حساب عثمان غنی کا کیا جائے گا. یا تو قربانی کے دن بھی گوشت کی بوٹی دیتے ہوئے ہم نے کتنے دروازوں کو کنیاں لگائی, مک گیا مک گیا مک گیا. اللہ انفق یا بلال ولا تخشم ذی العرش الجلال. اے بلال خرچ کر, اے بلال خرچ کر, تھوڑے کی پریشانی نہ کر, تو اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دے, خدا تجھے دینا شروع کر دے گا. حضور ادھر بیٹھے ہیں, سن, حضور ادھر بیٹھے ہیں, پیچھے حضرت عمر بیٹھے ہیں, ادھر عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں. بلال جی آپ بنا کے لال مدینے کی فلانی گلی میں چلا جا, فلانی گلی میں چلا جا. یہ سائل کب سے بیٹھا ہے, تقاضا کر رہا ہے, یہ سائل کب سے بیٹھا ہے, یہ کچھ مانگنا چاہتا ہے, اسے کچھ لا کے دے دے. میرے پاس نہیں ہے, میرے گھر میں کچھ نہیں, جا قرضہ لا کے دے دے. حضرت عمر بول پڑے, یا رسول اللہ ایک بات تو ناراض تو نہیں ہوگے کہ جی جب ہے ہی کوئی نہیں تو ادھار مانگنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ اکبر. خدا کے نبی کی اکھیاں پھر برس پڑی. عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر کی طرف دیکھا اور گھور کے کہا, اللہ عبداللہ بن عمر نہیں ہے, کوئی اور صحابی تھے جنہوں نے گھور کے دیکھا, وہ تو بیٹے تھے, جنہوں نے گھور کے دیکھا اور ان سے کہا عمر تو خاموش رہے. اور حضور کا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگے. آپ کہنے لگے جی آپ عمر کی باتوں میں نہ ہو, جو اللہ نے آپ کو حکم دیا وہ کر گزریے. اللہ اکبر. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے, سلام اس پر کہ جس کے ساتھ گھر کے تنگ کرتے تھے, سلام اس پر کہ جس کو لوگ وطن کے تنگ کرتے تھے. اللہ اکبر. اس نبی کے امتی ہو کے آج میرا عزیزو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اس اللہ کے بندے, اس میرے عزیزو پیغمبر کے امتی ہوتے ہوئے آج بھائی سے عید کے دن بھی ناراض ہے. قیامت نہیں تو اور کیا ہے کہ بڑے بھائی نے 4 جانور کیے, دوسرے بھائی کے گھر ایک بوٹی بھی نہ بھیجی, کہنے لگا کتوں کو ڈال دوں گا, بھائی کے گھر نہیں بھیجوں گا. بہن سے رشتہ مانگا, بہن نے نہیں دیا, بہن سے تعلق توڑ کے رکھ دیا, بہن نے زمین کا حصہ مانگ لیا, دیکھ لے یا زمین لے لے پھر باپ کے گھر سے جائے گی. تو ہوتا کون ہے؟ کیا تیری کبھی بہن نے بھی اس طرح کہا کہ بھیا تو حصہ لے لے پھر بہن سے جائے گا؟ کیوں تنگ نظر ہو جاتے ہو؟ اللہ اکبر. میرے ویروں سہیلیاں تو جگہ جگہ مل جائیں گی. اپنی بیٹیوں سے کہوں گا اپنی چادر 4 دیواری کو سنبھالو, دوستوں تمہیں بازار میں مل جائے گا, لیکن بہن کا پیار میرا عزیزو دھرتی سے اگر
اجڑ جائے تو بہن کا پیار کوئی نہیں ملے گا. ایک بھائی, 4 بھائی, باپ دنیا سے جا رہا ہے, 4 بھائیوں سے کہہ دیا ایک تمہاری بہن ہے, جب وراثت تقسیم ہو تو اس کو بھی کچھ دینا, اس کو محروم نہ کرنا. چاروں کی آنکھ کے اندر غرور اسی آ گئی. باپ کے مرنے کے بعد چاروں نے تقسیم کر لیا اور بہن کو کہا ہم نے تجھے جہیز دے دیا اور تو کیا چاہتی ہے. انہوں نے کہا ویرو خدا کا شکر ہے, کچھ دو نہ دو, بس آنے کا راستہ ہی کھول دو, تو مجھے دعا دے دیا کرو. 4 دن کی چاندنی میرے عزیزوں, کسی کے پاس پیسہ آیا, کسی نے پلازا, کسی نے زمین, کسی نے زری زمین خرید لی. ایک بھائی کا بچہ بیمار ہو گیا, اللہ اکبر, ایک بھائی کا بچہ بیمار ہو گیا. بڑے بھائی کو فون کیا, یار 50,000. انہوں نے کہا بابا میں تو ابھی بینک کے اندر قسط جمع کرا کے بیٹھا ہوں, تیرے بھتیجے نے گاڑی لی تھی اس کی قسط جمع کرا کے بیٹھا ہوں. دوسرے بھائی کو میں نے یہ کام کر لیا, اب اکیلا رہ گیا, اپنا کچھ بھی کا ایسا موذی مرض کے جان لیوا, یا بچہ بچا لے یا مال بچا لے. مال چلا گیا, بچے کی بھی آخری سانس ہے. دنیا کے اندر کوئی سبیل نہیں, کوئی رستہ ایسا نہ رہو میرے عزیزو. اسی لیے کہتے ہیں اللہ اکبر, اسی لیے میرے عزیزو ایک درزی اپنے بچے کو نصیحت کر رہا تھا. کیا نصیحت تھی؟ ایک درزی اپنے بچے کو نصیحت کر رہا تھا. اب نصیحت کیا تھی؟ اس نے سوئی, دھاگا اور کینچی, 3 چیزیں اپنے بیٹے کے سامنے رکھی. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, موبائل, سگریٹ کی ڈبیا. انہوں نے تینوں چیزیں رکھی. انہوں نے کہا بیٹے بتا, کچھ نصیحت کرنے لگا ہوں. کیا؟ ایک کپڑے کا ٹکڑا منگوایا, کینچی سے کاٹا اور کینچی کو پیروں میں پھینک دیا. دھاگا سوئی میں ڈالا, اللہ و رسوئی سے اس کٹے ہوئے کپڑے کو سیا, کپڑا جوڑا, سوئی اس نے اپنی پگڑی میں باندھ لی, لگا لی, اور دھاگا اس نے جیب کے اندر ڈال دیا. کہ بیٹا بتا اس میں تجھے کیا نصیحت ملی؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. کہا بیٹا بتا ان تینوں میں سے قیمتی چیز کون سی؟ سوئی کتنے کی, دھاگا اتنے کا, کینچی سب سے مہنگی. کہا بیٹے میں نے کینچی وہاں کیوں پھینکی؟ کہا مجھے پتا کوئی نہیں. کہا بیٹے زندگی میں یاد رکھنا, ہم رہے نہ رہے بڑے نشے و فراز آئیں گے, بڑے اتار چڑھاؤ آئیں گے. اے میرے بیٹے جو چیزوں کو کاٹ دے, بے شک وہ سونے سے زیادہ قیمتی, اسے اپنے پاس نہ رکھنا. یہ کینچی نے کپڑے کو کاٹا, اگر یہ پیار والی کینچی, یہ پیسے والی کینچی تیری بہنوں کو کاٹ دے, تیرے بھائیوں کو کاٹ دے, تیرے رشتہ داروں کو کاٹ دے, اس کینچی کو گھر سے نکال کے باہر پھینک دینا. اللہ اکبر. یہ سوئی سے میں نے یوں کر کے تروپے لگائے, یوں گانٹھے لگائیں. اے بچے اس نے ٹوٹی چیز کو دوبارہ جوڑ دیا. ہاں, اپنے کردار, اپنے اخلاق کے اندر ٹوٹی چیزوں کو جوڑنے کا مادہ رکھنا, جوڑی چیزوں کو ٹوٹنے کا منع کرنا. اے میرے بچے یہ دھاگا میں نے جیب میں ڈال لیا, کٹی چیز اور سوئی کے درمیان یہ دھاگا واسطہ بنا. ٹھیک ہے زندگی میں نشے و فراز آئیں گے, ناراضگی آئیں گی, کھڑکی, گھر کے دروازے بند کر دینا, کھڑکیاں بند کر, روشن دان بند کر دینا, لیکن ایک کھڑکی کھلی رکھنا. کیا پتا کس وقت کس سے واسطہ پڑ جائے, کیا پتا کس وقت کسی سے ضرورت پڑ جائے. جب بھائی نے میرے عزیزو سارا کچھ ہر ایک کو آزما لیا, بھائی کے پاس کچھ نہ بچا. بہن کو پتہ لگا میرا بھائی پریشان ہے, میرا بھتیجا زندگی کی موت کی کشمکش میں ہے. یہ بہن آئی, آ کے دروازہ بجایا, کون ہے؟ تیری بہن آئی ہے. اللہ اکبر. بھابھی اٹھ کے اندر جانے لگی. ہمارے پر تو پہلے مصیبت تھی, اب یہ آ گئی, بچوں کے ساتھ آئی ہوگی. ہمارے تو خود روٹی کے کالے پال پڑ رہے ہیں, جان کے لالے پڑے. انہیں سارا سنا, میٹھا شربت سمجھ کے کڑوا گھونٹ پی لیا. بھائی کے سر پہ ہاتھ رکھا, آنکھوں کے اندر باتیں ہو گئی. بہن بھابھی سے کہنے لگی اچھا کچھ نہ صحیح مجھے پانی کا گلاس تو دے دے. کہنے لگی اچھا لے کے آتی ہوں. بھائی کو لے کے لی پڑ گئی, سر کے بالوں میں اپنے ہاتھوں کے انگلیاں پھیر کے کہنے لگی ویرا مجھے اس بات کا گلا نہیں کہ باپ کی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا, مجھے گلا اس بات کا کہ زندگی کی انمول گھڑی میں تو نے مجھے یاد نہ کیا. ٹھیک ہے میں کسی جوگی نہیں, میں دکان نہیں دے سکتی ہے کوئی نہیں, میں مکان نہیں دے سکتی ہے کوئی نہیں, میرے پاس پیسہ نہیں ہے کوئی نہیں, لیکن ایک چیز میرے پاس ہے. اپنے کپڑے کو کلائی سے اوپر کیا, اپنے ماں کے دیے ہوئے 2 کنگن اتار کے بھائی کی جھولی میں ڈال دیے, پھر یوں کر کے اپنی چادر کا کونا یوں کر کے اس کنگن میں چھپا دیا. کہنے لگی یہ بہن بھائی کی راز کی بات ہے, بھابھی کو پتہ نہ چلنے پائے. اللہ اکبر. پانی لانے سے پہلے اٹھ کے دروازے پہ چلی گئی. کہنے لگی ویرا روتے ہوئے دیکھنے آئی تھی تو رو رہا تھا, ایک دفعہ ذرا ہنس کے دکھا دے. بھائی نے ہنس کے دکھایا, بہن کی آنکھ سے موٹے موٹے آنسو نکلنے لگے. دروازے پہ جاتی ایک پیغام دے کے کہہ گئی, کہنے لگی بھیا اگر دوبارہ کسی چیز کی ضرورت ہو ایک مرتبہ بہن کو آزما لینا, بے شک اس کے پاس سونا چاندی مال نہیں, اس کے پاس جان جسم تو ہے. اگر تیرے اختیار کے لیے, تیری خوشی کے لیے ٹکڑوں کا سودا کرنا پڑا تو تیری بہن پیچھے نہیں ہٹے گی. ایمانداری سے بتاؤ یہ محبت اب تیرے میرے اندر کہاں ہے, یہ پیار اب تیرے میرے اندر کہاں ہے. بیویوں کے کہنے پہ بہنوں کو جھڑک دیا, بیوی کو راضی کرنے کے لیے ماں کو دبا کے رکھ دیا. خدا کے واسطے ویرا دنیا بڑی تھوڑی ہے, آخرت و جہان بہت اونچا ہے, یہ قبر ہے. اللہ اکبر. بتاؤ چنیوٹ والو اتنی بارشیں ہو رہی ہیں, کون باپ کی قبر پہ گیا, کون ماں کی قبر پہ گیا؟ اور میرے عزیزو جب ہم نہیں گئے تو کوئی ہماری قبر پہ بھی کوئی نہیں جائے گا. جاؤ جاؤ جاؤ. جن کے لیے ایک ہوتا ہے آخری بات, ایک ہوتا ہے مالدار, ایک ہوتا ہے چوکیدار, ایک ہوتا ہے مالدار, ایک ہوتا ہے چوکیدار. جتنے ویرے بیٹھے ہیں, جتنے باپ بیٹھے ہیں, یہ مالدار نہیں چوکیدار ہے. خبردار اپنے آپ کو مالدار
सेठ साहब हाजी साहब मत कहलवाया करो, आप मैं मालदार नहीं, आप मैं चौकीदार है। मालदार तो ये है हम बैंकों में जमा करा के, हम तिजोरियों में रख के, कमा कमा के, सारा दिन धक्के खा के पैसों का चौकीदारा करते करते मर गए। मालदार तो ये हैं जो बैठ के मुंह जुड़ाएंगे, कब्र में आपको मुझे हिसाब देना पड़ेगा, हम वो चौकीदार है, खाएंगी हमारी औलाद, हिसाब हमें देना पड़ेगा। खुदा के वास्ते वन्फिकू, थोड़ा बहुत खर्च कर दो, मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत, नमाज का सजदा आगे भेज दो, सलातो तस्बीह का क़याम आगे भेज दो, दुरूद शरीफ की तस्बीह आगे भेज दो। आज मेरे अज़ीज़ों अल्लाहु अकबर, ज़िलहज का इस्लामी साल का महीना शुरू खत्म होने वाला, और मेरे अज़ीज़ों मुहर्रम इस्लामी साल का महीना शुरू होने वाला। मेरे अज़ीज़ों बाजार का उसूल है, घरों का उसूल है, कमेटियां डलती हैं, अल्लाहु अकबर, मेरे तेरे जैसा यार मेरी भी कमेटी डाल ले, सुना तेरी कमेटी बड़ी अच्छी होती है, कहती हाँ हाँ अब तो 7वीं कमेटी है, बाजार वाले कहते हैं 8वीं कमेटी है, 12 कमेटी है, साल पूरा होगा नए साल से शुरू करेंगे, आपका नाम मैं लिख लेता हूँ, ये कमेटी किस लिए डालता है यार, ओखे बेले में काम आएगी, मकान बनाने में काम आएगी, बेटी की शादी करने में काम आएगी। हाँ 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 मेरे अज़ीज़ों, मुहर्रम का चांद नजर आने वाला है, ज़िलहज का चांद खत्म होने वाला है महीना, अल्लाह के साथ नए साल के शुरू होने में कमेटी डाल लो। पता नहीं पहली कमेटी देते देते दूसरी तीसरी देते देते मौत आ गई। ये वो कमेटी है जिसकी जरूरत आपको मुझे कब्र में जाते हुए पड़ेगी, ये वो कमेटी है जिसकी मुझे जरूरत मन रब्बुका मा दीनू के सवालों में पड़ेगी, ये वो कमेटी है जिसकी जरूरत आपको मुझे हौज़ कौसर कुल सरात में जाने अदल पे पड़ेगी, ये वो कमेटी है जिसकी मेरे अज़ीज़ों जरूरत आपको जन्नतुल फिरदौस के दाखिले पे मिलेगी। वो कमेटी क्या है, वो कमेटी क्या है, वो कमेटी क्या है, वो कमेटी क्या है? भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना, रोते हुओं को हंसा देना, मजबूर की जरूरत को पूरा कर देना। किसी ऐसे घर के अंदर जहां मेरे अज़ीज़ों जिंदगी जीने की किरण उम्मीद कोई नहीं, ऐसे घर के अंदर खुशहाली ले आना। कि वो कमेटियां, किसी को पानी पिला देना, गर्मी का मौसम है, ओ गरीब अमीरों सारे के सारे अपनी दुकान के ऊपर कूलर रखो, अल्लाह अकबर, सावन का महीना है, अबस का महीना है, बार बार प्यास लगती है, पंखे के नीचे भी गर्मी लगती है, परचून वाला, रेडी वाला, बेकरी वाला, हर कोई अपनी दुकान पे कूलर रखे और लिख दे फी सबीलिल्लाह। रहमत वाले नबी ने फरमाया पानी पिलाने का अमल इतना ऊंचा है, अगर मेरे बस में होता काश अल्लाह का नबी भी लोगों को पानी पिलाता, पानी पिलाता। पानी पिलाना इतना अजर है, परिंदे पी के जाएंगे, चितरिंद पी के जाएंगे, हलाल हराम जानवर पी के जाएंगे। हत्ता के मेरे अज़ीज़ों जब कूलर के अंदर पानी नल लगा हुआ, वहां से पानी निकाल कर गिलास धो के फेंकेंगे, किसी कुत्ते ने जुबान निकाल के ठंडा पानी चाट लिया, ये भी आपकी मेरी मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगा। बस इतनी सी जिंदगी मेरे अज़ीज़ों रह गई, सारी जिंदगी अल्लाह को माज़अल्लाह नहीं, मैं बुरी बात नहीं कहता, अल्लाह अकबर, लेकिन अल्लाह को राजी किया, लेकिन पूरा राजी ना किया, सारी जिंदगी नाराज करते गुजर गई। 10 साल किसी के बाद 20 साल, जिसका बुढ़ापा ज़ाहिर हो जाए, जिसके बाल सफेद हो जाए, जिसके दांत टूटने शुरू हो जाए, अब जिंदगी की जीने की उम्मीदें खत्म कर दे, अब हंसना कम करे, रातों को अल्लाह के आगे रोना शुरू करे। अल्लाह अकबर, सलातुत तस्बीह का रोजाना एहतमाम करो, रात को उठ के अल्लाह से मुलाकात लाजमी करो। रात को अगर किसी से कोई काम होता है, धूप में भी जाता है, रात के अंधेरे में भी जाता है, दिन के उजाले में जाता है, बंदा कहता है यार 4-5 दफा आया, यार तू आ गया, मैं तेरा काम करता हूँ। और मेरे वीरों, अल्लाह की कसम, दिन के उजाले में तो जाते हो, जोर असर में जाते हो, मगरिब में जाते हो, रात के अंधेरे में, इशा में, तहज्जुद में भी अल्लाह के पास जाओ, 2 रकात पढ़ के अल्लाह के आगे झोली फैलाकर एक मर्तबा उसे रो के दिखा दो। माँ एक मर्तबा नहीं 4 मर्तबा रोए माँ से, अल्लाह अकबर, माँ हाँ नहीं करती, अब्बा हाँ नहीं करता, वो ऐसा मालिक है, एक मर्तबा ही रोने पर हाँ कर देता है। आपने वाकया सुना होगा मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के उस शख्स का, जो मेरे अज़ीज़ों मूसा अलैहिस्सलाम की गुज़रगाह के पास बैठा करता। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे जाया करते, वो पास बैठा क्या कहता, अल्लाह मेरे सामने होता, मैं तेरी कंघी भी करता, मैं तेरे सर में तेल भी लगाता, मैं तेरे कपड़े भी पहनाता, अल्लाह मेरे बस में होता, मैं तेरे बालों से जुएं भी निकालता। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना अब्दुल सिद्दीकी के मज़ीद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल रूहानी राज इस्लामिक वर्ड्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।